ہیرے کا جگر قسط نمبر 3۔ خان صاحب لاہور پہنچے تو ایک ہی ہفتہ بعد ناز کے بھائی کی تبدیلی لاہور ہو گئی۔ خان صاحب نے اسٹیشن پر جا کر اس کا استقبال کیا، پھر ایک کوٹھی الاٹ کرا دی۔ چند روز بعد ناز کو بھی لاہور بلا لیا گیا۔ حیدرآباد والی کوٹھی کرائے پر اٹھ گئی اور بوڑھے ماں باپ بھی لاہور پہنچ گئے۔ لاہور میں ان لوگوں کی ملاقات اسلم سے ہوئی۔ وہ بھی حیدرآباد کا رہنے والا تھا اور کسی دفتر میں معمولی ملازم تھا۔ ناز کو بچپن سے جانتا تھا۔ وہ اس وقت 8ویں جماعت میں تھی جب اسلم BA پاس کر کے لاہور چلا گیا تھا۔ وہ ایک امیر زمیندار کا اوباش بیٹا تھا، کلی کلی کا رس چوسنے والا بھنورا تھا، خوش شکل اور خوش پوش تھا اور زبان کا بہت میٹھا۔ چکنی چپڑی باتوں سے اس نے کئی ہی دل مو کر مسل ڈالے تھے۔ وہ FA پاس کر چکا تھا جب اس کا باپ مر گیا تھا۔ وہ بہت خوش ہوا، ایک تو باپ کی گھرکیوں سے نجات ملی، دوسرے اس کی جائیداد ہاتھ آ گئی۔ 300 ایکڑ زمین کے علاوہ 4 قلعہ نما حویلیاں کرائے پر تھیں، لیکن باپ کے مرنے کے چند روز بعد اسے علم ہوا کہ ساری جائیداد سوائے ایک چھوٹے سے مکان کے قرض خواہوں کے پاس رہن ہے۔ باپ کے وقتی عیاشیاں ہڈیوں میں رچی ہوئی تھیں۔ اسلم نے اپنے آپ کو اونچی سوسائٹی کا فرو بنا رکھا تھا۔ اب اصلی حیثیت جو سامنے آئی تو وہ پریشان ہونے کی بجائے اس نے مکر و فریب سے اپنے اس ٹھاٹ کو قائم رکھا۔ وہ 3 ایپل کے سگریٹ پیتا تھا اور بلا ناغہ پکچر دیکھتا تھا۔ یوں اس نے سوسائٹی میں بھرم قائم کر رکھا تھا۔ ایک شام اس نے لاہور کے ایک سینما ہال میں ناز کو دیکھ لیا۔ وہ خان صاحب کے ساتھ پکچر دیکھنے گئی تھی۔ وہ اس سے ملا تو دوسری ہی شام ناز اس کے ساتھ پکچر ہاؤس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ناز کو بتایا کہ وہ ایک امریکن انشورنس کمپنی کا آل پاکستان انسپیکٹر ہے، اس کے علاوہ فلم ڈسٹریبیوٹر بھی ہے، اس کے علاوہ تھوڑے ہی عرصے میں اپنی فلم پروڈیوس کرنے والا ہے۔ ناز کی آنکھیں کھلتی جا رہی تھیں۔ وہ سن رہی تھی، کہانی لکھی جا چکی ہے، ہیروئن کی تلاش ہے، میں نیا چہرہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ باتوں باتوں میں اسلم نے چونک کر کہا، ارے میں نے فلم کا سارا اہتمام مکمل کر لیا ہے اور یہ دیکھا نہیں کہ بینک میں اتنا روپیہ بھی ہے یا نہیں۔ اس نے جیب سے ایک بوگس اکاؤنٹ بک نکالی اور اطمینان کا سانس لے کر کہا، کام ہو جائے گا، 6.5 لاکھ روپیہ موجود ہے۔ ناز کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ 6 لاکھ روپیہ! اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ دیکھ ہی نہ سکی کہ اسلم نے جو ٹائی باندھ رکھی ہے اس کی ناٹ کا رنگ اڑا ہوا ہے اور وہ لنڈے بازار سے 8 آنے میں خریدی گئی تھی۔ ناز کی نظروں میں خان صاحب کی تصویر دھندلا گئی۔ خیر روپے کا تو کوئی غم ہی نہیں، ابھی فون کر دوں تو لاکھوں روپے کے چیک ہی ہوٹل میں پہنچ جائیں۔ لیکن ناز، اسلم نے آگے ہو کر ناز کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ملتجی انداز سے کہا، یہ دولت مجھے ڈس رہی ہے، لوگ مجھے شہزادہ سمجھ رہے ہیں، کاش کوئی یہ بھی جان سکے کہ میری تنہائی مجھے کھائی جا رہی ہے۔ ناز ان کا اشاروں کو خوب سمجھتی تھی۔ وہ تو اب اس سے بھی نازک اشارے سمجھ لیتی تھی۔ اس نے اسلم کا ہاتھ دبایا جیسے اس کی تنہائی کا ساتھی بننے کے لیے ہاں کر دی ہو۔ یوں تو ایک وزیر کی سالی اور ایک وزیر کی بھانجی بری طرح پیچھے پڑی ہوئی ہیں، اسلم کہہ رہا تھا۔ دونوں میں سے کسی نہ کسی کے باپ کی کار میری کوٹھی کے سامنے کھڑی رہتی ہے، لیکن ناز، جب بھی میں نے ان لڑکیوں کو دیکھا مجھے تم ہی یاد آئیں۔ تمہیں معلوم نہیں، جب تم حیدرآباد میں 7ویں 8ویں جماعت میں پڑھا کرتی تھیں، اس وقت سے تمہاری محبت کو سینے میں پال رہا ہوں۔ قسمت نے ہمیں کہاں آن ملایا، ہماری روحیں روز اول سے ایک ہیں۔ آؤ ناز، میری بیچارگی کو سہارا دو، مجھے صرف تمہاری ضرورت ہے۔ ناز اسلم کا ہاتھ تھام کر خوابوں کی دنیا میں جا پہنچی۔ 6.5 لاکھ روپیہ، فلم ڈسٹریبیوٹر، فلم پروڈیوسر، کہانی لکھی جا چکی ہے، ہیروئن کی تلاش ہے۔ دوسرے دن ناز جہانگیر کے مقبرے کے سائے میں اسلم کے پہلو میں بیٹھی نورجہان کا پارٹ ادا کر رہی تھی، مگر وہ گھر سے کالج کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ اسی شام اسلم ناز کے بھائی سے ملا۔ وہ جانتا تھا کہ ناز کا بھائی خود غلط قسم کا آدمی ہے اور اس نے رشوت اور بہن کے بل بوتے پر اپنا ٹھاٹ جما رکھا ہے۔ اسلم نے اسے بھی ایک موٹا شکار سمجھا اور اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ ایک دوسرے کو حیدرآباد سے جانتے تھے۔ ناز کے بھائی کو غلط فہمی تھی کہ اسلم بہت بڑی جائیداد کا مالک ہے، لیکن اس کے ماں باپ کو صحیح صورتحال کا علم تھا۔ انہوں نے اسلم سے پوچھا تو وہ ایک ہی جھوٹ بول کر صاحب جائیداد بن گیا۔ وہ مقدمہ میں نے جیت لیا ہے اور ساری جائیداد میرے نام منتقل ہو چکی ہے۔ چند ہی دنوں میں اسلم سارے کنبے پر چھا گیا اور ناز شدت سے محسوس کرنے لگی کہ اسے اسلم سے محبت ہو گئی ہے۔ اس کی مچلتی جوانی نے کسی کو پہلو میں پہلی بار ایک نئی لذت محسوس کی تھی، جس میں اس کی وارفتگی اور اسلم کی دولت دونوں کار فرما تھی۔ اسلم تو جیسے ناز کے اشاروں پر جی رہا تھا۔ ناز کے ماں باپ ایک مدت بعد سکون کا سانس لینے لگے۔ یہ لڑکا اچھا ہے، جائیداد بھی ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا، رشتہ بہت اچھا ہے، لڑکا اپنے وطن کا ہے۔ اب یہ الجھن پیدا ہوئی کہ خان صاحب نے ناز کے بھائی سے بات پکی کر لی تھی
اور وہ اپنی تیسری بیوی کو طلاق دے چکے تھے۔ ناز کی خاطر شادی کا صرف دن مقرر کرنا باقی تھا۔ ناز کو اس رشتے کا علم نہیں تھا، بھائی نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ اتنا ہی جانتی تھی کہ خان صاحب سیکٹری ہیں، حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، خاصے دولت مند آدمی ہیں، آئے دن تحفے بھی دیتے رہتے ہیں، ان کے اعزاز میں ایک پارٹی بھی دے چکے ہیں، مگر ان کی عمر اس کے باپ سے 3-4 سال کم ہے۔ ناز کا بھائی بہت خوش تھا، خان صاحب نے اسے بہت اونچا چڑھا دیا تھا۔ آخر گھر میں بم پھٹا اور ناز چکرا گئی۔ بھائی نے اسے خان صاحب کے متعلق کچھ اس طرح بہلایا پھسلایا کہ وہ ایک بار تو پھسلی چلی تھی، لیکن اسلم کا خیال آڑے آیا۔ ناز کو صرف دولت، عیاشی اور فیشن سے محبت تھی جو خان صاحب کے ہاں موجود تھی۔ دوسری طرف اس کے خیال کے مطابق یہی چیزیں اسلم کے ہاں بھی موجود تھیں۔ اب اسلم اور خان صاحب میں صرف 2 فرق تھے، عمر اور محبت۔ ناز اسلم کی محبت میں الجھ چکی تھی۔ اس نے بھائی کو صاف الفاظ میں بتا دیا کہ اسے خان صاحب کی زوجیت منظور نہیں۔ بھائی کو پہلی بار محسوس ہوا ناز قابل اعتراض حد تک آزاد ہو گئی ہے۔ اس نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ قائل نہ ہوئی۔ اس نے کہہ دیا کہ وہ اسلم ہی کے ساتھ شادی کرے گی۔ ناز تمہیں شرم نہیں آتی؟ بھائی نے غصے سے پوچھا۔ ناز نے دیدے پھاڑ کر بھائی کی آنکھوں میں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو دیکھ لو، اور بھائی کی آنکھیں جھک گئیں۔ اسلم کو علم ہوا کہ اس کا مد مقابل سیکٹری ہے تو اس نے میدان سے بھاگ جانا چاہا۔ اس کے پاس تھا ہی کیا کہ ایک سیکٹری کے مقابلے میں جمتا۔ اسے تو بھانڈا پھوٹنے کا ڈر پیدا ہو گیا تھا۔ گزشتہ 1.5 ماہ سے وہ ناز کو لیے پھر رہا تھا۔ ان کی محبت بھری سرگوشیاں تفریح گاہوں کے کونوں کونوں میں گونج رہی تھیں۔ شالامار باغ میں، جہانگیر اور نور جہان کے مزار میں، باغ جناح اور شملہ پہاڑی کی جھاڑ میں، راوی کی ہلکی ہلکی لہروں پر بہتی ہوئی کشتی میں، پکچر ہاؤس کے اندھیروں اور ہوٹلوں کے پرائیویٹ کمروں میں ناز اسلم کی ذات میں کھو گئی تھی۔ اس کی نسائیت اور عصمت بھی من بھائی مستقبل کے خوابوں کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔ وہ سب بندھن توڑ چکے تھے۔ اسلم ویسے بھی ناز سے اکتانے لگا تھا۔ بھنورا اب اور کسی کلی کی تلاش میں تھا، لیکن ناز بری طرح اس کے ساتھ چپک گئی تھی۔ اسلم مقروض بھی ہو چکا تھا، اس کا بھرم اٹھ رہا تھا۔ اس کے لیے ناز بہت مہنگا سودا تھا۔ اسے سوسائٹی میں پوزیشن قائم رکھنے کے لیے روپے کی ضرورت تھی۔ قرض خواہ جان کو آنے لگے تھے، اور ایک شام ناز کو کراچی جانے والی ایکسپریس پر اسلم کے ساتھ 2nd کلاس میں بیٹھی گاڑی کے بے ہنگم ٹھکا ٹھک ٹھک میں ہرن بننے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ اسلم نے دفتر سے 1 مہینے کی چھٹی لے لی تھی اور ناز گھر سے 2000 روپے چرا کر نکل آئی تھی۔ کراچی پہنچ کر وہ ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں داخل ہوئے۔ جدہ کی منڈی ایسے ہی اسلم اور نازوں کے دم قدم اور ایسی ہی محبتوں کی بدولت چل رہی تھی۔ کراچی کے پر ہنگامہ شب و روز میں، یہاں کی پرپیچ گلیوں اور نم آلود فضا میں، یہاں کے ہجوم کی افراتفری اور بھاگم بھاگ میں، اور یہاں کی زمین دوز دنیا میں چرائی ہوئی بسیں، کاریں اور بھینسیں گم ہو جاتی تھیں۔ ناز تو دبلی پتلی نازک سی لڑکی تھی۔ جس ہوٹل میں وہ داخل ہوئے، اس کے بوڑھے مینیجر کے چہرے کی جھریوں میں جانے ایسے کتنے ہی اسلموں اور نازوں کی داستانیں پوشیدہ تھیں۔ اس کے ہاں مدت سے ایسے جوڑے آ رہے تھے اور جا رہے تھے۔ اس کی چوندھی آنکھیں ایک ہی نظر میں بھانپ لیتی تھیں کہ یہ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جائیں گے۔ اس کے کہیں اسلم اپنی نازوں کو یہیں چھوڑ کر کراچی میں گم ہوتے دیکھے تھے۔ یوں تو وہ ہر گاہ کے سامنے سر کو ذرا سا جھکا کر سلام کیا کرتا تھا، لیکن اسلم اور ناز قسم کے جوڑوں کو دیکھ کر وہ اس قدر جھک جاتا تھا کہ اس کی ٹھوڑی کاؤنٹر پر جا لگتی تھی۔ پھر ایک خاص مسکراہٹ اور آنکھوں کی ذرا سی جنبش سے ہوٹل کے بیرے سمجھ جاتے تھے کہ اس جوڑے کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اسلم اور ناز کو کمرہ دکھانے کے لیے خود ساتھ گیا اور کن اکھیوں سے ناز کو دیکھتا رہا۔ اسلم کی باتیں اس نے کم سنی اور ان کی بو زیادہ سونگھی۔ 20 روز بعد ہی ناز ان باتوں کی بو میں بھٹکنے لگی۔ گھر سے چرایا ہوا روپیہ اور پہنے ہوئے زیورات جو زیادہ نہیں تھے، ختم ہو چکے تھے۔ اس وقت وہ بھی محسوس نہ کر سکی کہ اسلم کو اس کی نہیں، اس کے روپے کی ضرورت ہے، اور اس کا روپیہ اتنا خرچ نہیں ہوا جتنا اسلم نے اڑا لیا ہے۔ ناز اب اسے جھنجھلا کر صبح شام پوچھنے لگی تھی کہ اس کا اسٹوڈیو کہاں ہے، فلم کہاں ہے، فلمی کہانیاں کہاں ہیں، لیکن اسے معلوم نہ ہو سکا کہ وہ ایک فلمی ڈرامے کی ہیروئن بن چکی ہے اور ڈرامہ عروج کو پہنچ رہا ہے۔ اسلم چاہتا تو ناز کو اکیلا چھوڑ کر چپکے سے بھاگ سکتا تھا، لیکن وہ اس کے بھی دام وصول کرنا چاہتا تھا اور ہوٹل کا بل بھی۔ آخر وہ رات آئی کہ ناز ہوٹل کے کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھی میک اپ پر نظر ثانی کر رہی تھی اور اپنے دل نشیں اور دعوت گناہ دیتے جسم کے گرد خوابوں کے تانے بانے بن رہی تھی۔ اسلم نے اس کی ڈوبتی ناؤ کو سنبھال لیا تھا۔ اس شام اس نے اسے کہا تھا، ناز آج شام بن ٹھن کے تیار رہنا، میں ڈائریکٹر کو ساتھ لا رہا ہوں۔ تم جانتی ہو تو میں سرمایہ لگانے والا پروڈیوسر ہوں، ہیروئن کا انتخاب تو ڈائریکٹر ہی کو کرنا ہے، میری وہ پسند کو ناپسند تو نہیں کرے گا۔
लाखों रुपए इस फिल्म पर लगा रहा हूँ, फिर भी वो तुम्हें देख ही ले तो अच्छा है। वो आईने के सामने बैठी मरमरी पेशानी पर पड़ी तराशीदा लिटों को संवारे असलम के सब्ज़ बागों में भटक रही थी कि असलम कमरे में दाखिल हुआ। नाज, इनसे मिलो, ये हैं हमारे डायरेक्टर साहब, मिस्टर T.H. जैदी। वो चहक कर उठे, जिस्म को जहदो शिकन बल दिया और भाई के दोस्तों की बहनों, बीवियों और सालियों से सीखी हुई मुस्कुराहट होंठों पर आरास्ता की, फिर माथे पर हाथ रख कर सलाम किया। डायरेक्टर ने हेलो मिस नाज कहकर हाथ बढ़ाया। नाज ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। डायरेक्टर ने नाज के गुदाज हाथ को ज़रा सा दबाया और उसके चेहरे पर गहरी निगाह डालकर माहो साल का हिसाब लगाया। माथे पर बिखरे बालों की चमक और जाज़बियत का जायज़ा लिया और माल की कीमत का अंदाज़ा भी लगा लिया। और जैदी साहब, असलम कह रहा था, जिस तरह भी हो सके ख़्वाब को दिन रात मेहनत करनी पड़े, उन्हें हीरोइन के रोल के लिए तैयार कर लीजिएगा। मैं उन्हें बहुत दूर से लाया हूँ। मिस नाज से बढ़कर कौन होगी जो इस कदर मुश्किल रोल निभा सकेगी। मिस्टर जैदी ने बैठते हुए कहा, मैं उन्हें बहुत जल्द तैयार कर लूँगा। आप आज ही रात या कल सुबह लाहौर जाके म्यूज़िक डायरेक्टर को साथ ले आइए। वो बुलाने पर नहीं आएगा, सेट तो तैयार हो चुके हैं मिस नाज। अब आप अपनी कोठी में रहेंगी या स्टूडियो के करीब? तुम्हारे लिए उन्होंने बड़ी ही खूबसूरत कोठी खाली करवाई है। असलम ने कहा, तुम अभी इनके साथ चली जाओ और मैं होटल का बिल अदा करके लाहौर चला जाता हूँ। मेल में अभी 1 घंटा बाकी है। मैं गया और आया समझो। कराची की भूल भुलैयों में एक और हसीन और नौ उम्र लड़की भटक गई। उससे 2 रोज़ पहले असलम नाज को आगे चला देने की कोशिश में मसरूफ़ हो गया था। वो पुराना खिलाड़ी था, नपियर रोड के खैरुकन बरकी कमकुमों तले अंधेरी गलियों से खूब वाकिफ़ था। उसे जेदा का साथी टीपू मिल गया था। टीपू ने नाज को देखकर जेदा से बात की थी। जेदा और असलम की मुलाकात करा दी थी। जेदा उस्ताद था, ज़मीन दोस्त दुनिया के शाही ख़ानदान का फ़र्द था। वो भांप गया कि असलम उसकी दुनिया का आदमी नहीं, बल्कि ये उस महज़ब सोसाइटी का आदमी है जिसमें जुर्म और गुनाह तो होते हैं मगर कोई मुजरिम नहीं कहलाता। उसमें नाजायज़ ताल्लुकात में मुलव्वस होने वाले जनो मर्द बदकार नहीं, सोशल कहलाते हैं। और वो जेदा को, टीपू को, बादल को और जेलों को कैदियों को मुजरिम समझते हैं। जेदा ने असलम की बातों के चक्कर देने शुरू कर दिए। वो नाज को बिला कीमत उड़ा लेने की सोच चुका था। उसने ऐसी बातें की जिनसे असलम डर गया कि जेदा उसे पुलिस के हवाले कर देगा। असलम जेदा का हाथ थाम कर रो पड़ा। वो और जेदा रात गए तक क्लिफ्टन के साहिल पर बैठे रहे थे और असलम ने उसे नाज की सारी दास्तान सुना दी थी। असलम नाज के लिए नहीं रो रहा था और ना ही उसे अपने आप पर रोना आ रहा था। रोना पड़ तो उसके कारोबार का एक गुर था जिसमें वो माहिर था। होंठों पर रसीली मुस्कुराहट पैदा कर लेने, आंखों में आंसू भर लेने और चेहरे पर हस्ब ज़रूरत तासुर पैदा कर लेने में वो मुहारत रखता था। जेदा तो हाथ की सफाई से जेब काटा करता था, लेकिन असलम मुस्कुराहट या आंसुओं से अपने शिकार की जेब का सफाया करता था। जेदा का 2-4 बातों में भांप गया था कि ये बम्बई का घाघ है। चुनाचे उसने रोने की एक ख़ास किस्म का इंतखाब करके आंखों को पुरनम कर लिया, आवाज़ रुंधियाली और जेदा जैसे पत्थर को मोम कर लिया। देखो मियाँ, मैं चाहूँ तो तुम्हारी लाश इस समुद्र में बहा दूँ और लड़की को होटल में से उड़ा ले जाऊँ। जेदा ने कहा था, लेकिन तुमने मुझे तमाम बातें सच सच बता दी हैं, इसलिए मैं तुम्हें 500 रुपये दूँगा। तुमने अपने गुनाह का इतराफ़ कर लिया है। मैं ख़ुद बहुत बड़ा पापी हूँ, लेकिन हर उस पापी का दुश्मन हूँ जो नेकी और शराफत का मुलम्मा चढ़ाए रखता है। चलो, अब 500 रुपये पर सौदा तय हुआ। मंजूर है, असलम ने आंसुओं को मुस्कुराहट में तब्दील करके कहा। 500, लेकिन होटल का बिल भी तुम दे दो। कितना होगा? 700 रुपये के लगभग। जेदा ने माथे पर शिकन डालने को सोचा और कहा, मंजूर है। और अगली रात जेदा असलम को 500 रुपये देकर उसके साथ होटल के मैनेजर से मिला था और बिल अपने नाम करा के डायरेक्टर मिस्टर H.T. जैदी के बहरूप में नाज से मिला। असलम को म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ लाने के लिए लाहौर भेज दिया और नाज को अपने साथ ले गया। नाज उसकी कोठी की तरफ जा रही थी जो स्टूडियो के करीब बताई गई थी। वो बहुत खुश थी। असलम लाहौर पहुंचा तो ये देखने के लिए नाज के घर गया कि नाज की गुमशुदगी पर उसके घर वाले क्या कह रहे हैं। नाज का बड़ा भाई अपने कमरे में सर झुकाए बैठा था, दूसरा भाई पलंग पर चित लेटा छत को घूर रहा था। असलम ने गर्मजोशी से अस्सलाम वालेकुम कही, जिसका जवाब मरियल सी वालेकुम अस्सलाम से मिला। नाज कहाँ है? असलम ने पूछा। नाज कहाँ है? दोनों भाई बवैकवत बोले। हम तो समझते थे वो आपके साथ गई है। मेरे साथ? असलम चौंकते हुए बोला, मैं तो एक माह से कराची में था, जभी से तो वो लापता है। लापता है? असलम ने कुर्सी से उछल कर कहा। 1 महीने से। बड़े भाई के आंसू निकल आए, इसलिए नहीं
کہ اس کی بے راہ روی نے ناز کو غلط آزادی اور فیشن میں گم کر دیا تھا، بلکہ اس لیے کہ خان صاحب نے اس پر الزام دھر دیا تھا کہ اس نے اپنی بہن کا رشتہ نہ دینے کی خاطر اسے روپوش کر دیا ہے۔ خان صاحب اسے ملازمت سے برطرف کرا دینے کی دھمکی بھی دے چکے تھے۔ پھر کیا کیا آپ نے؟ اسلم نے بظاہر گھبراہٹ سے پوچھا۔ پولیس کو اطلاع دی، تلاش کیا، اس کی سہیلیوں سے پوچھا۔ کرنا کیا تھا؟ ہمیں یقین تھا کہ وہ آپ کے ساتھ گئی ہے، بھائی بولا۔ اس میں کوئی شک نہیں، اسلم نے کہا، ہمارے خاندانی تعلقات کی بنا پر آپ کا یہ قیاس غلط نہ تھا، لیکن آپ کی اجازت کے بغیر اسے کہیں لے جانا مناسب نہیں۔ خاندانی شرافت کا بھی تو پاس ہوتا ہے۔ کیا آپ مجھے ایسا بدکردار آدمی سمجھتے ہیں؟ تو اب کیا کیا جائے؟ بڑا بھائی پریشان ہو کر بولا، اخباروں میں اشتہار دینا تو مناسب نہیں، وہ بچی تو نہیں کہ کھو گئی ہے، جوان لڑکی ہے۔ اشتہار دے دیں، اسلم نے کہا، ناز کا حلیہ لکھیں، اس نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ بھی لکھیں، قد بت اور عمر لکھیں، مگر لوگ کہیں گے کہ جوان لڑکی ہے۔ بڑے بھائی نے کہا، اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ چلی گئی ہوگی۔ نہیں، اسلم نے کہا، اشتہار میں لکھ دینا لڑکی کا دماغی توازن ٹھیک نہیں، مجھے خدشہ ہے۔ چھوٹے بھائی نے کہا، کہیں فلمی لائن کے چکر میں نہ کھو گئی ہو۔